لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، ایک سوال جس کے اوپر اکثر کئی ساتھی بڑا اعتراض کرتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں جی کہ آپ خود کو اہل حدیث کیوں کہلواتے ہو؟ اہل حدیث کہلوانا بھی تو ایک فرقہ ہے. تو پیارے بھائیو، دوستو، ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کٹھے رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ ہو. یہ اللہ کا حکم آ گیا. اچھا، اب یہ تو اللہ کا حکم آ گیا، ہم بھی تسلیم سر خم کرتے ہیں کہ واقعی اللہ کا حکم ہے فرقے نہیں ہونا. لیکن اللہ کو پتا تھا. اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر دی. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ان کو بتا دو کہ اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے. ہمارے نبی نے ساری وضاحت فرما دی اور ساتھ یہ کہا، کل فرقۃ فی النار الا فرقۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. قرآن حکم دے رہا ہے کہ ولا تفرقوا، فرقے نہ ہو جاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث بتا رہی ہے کہ لوگ فرقے میں شامل ہو جائیں گے، فرقے بنیں گے. اچھا یار، یہ تو بات ایسی ہے، اگر کوئی آدمی جب کہ یہ فرقے بن چکے ہیں، ان فرقوں کی موجودگی میں اگر کوئی حق فرقہ اس حدیث کے مطابق جنتی فرقہ حق فرقے کی اگر کوئی نشاندہی کرے تو لوگ کہیں، اور جی وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، ولا تفرقوا، آپ کیوں فرقے میں پڑھتے ہیں؟ بس ولا تفرقوا، بس فرقوں کا نام ہی نہ لو. بھائی یہ تو ایسے ہی ہے نا. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ہم گمراہی کے فرقوں کی موجودگی میں ہم حق فرقے کی نشاندہی نہ کریں؟ یار اس کی مثال تو پھر ایسے ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ تو یہ بھی پھر ارشاد فرماتے ہیں نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، زنا کے قریب نہ جاؤ. قرآن مجید میں حکم آ گیا نا. اچھا، اب اللہ کو پتا تھا نا کہ لوگ باز نہیں آئیں گے، تو اب اللہ نے آگے زنا کے احکام بھی بیان کر دیے. حدیثوں میں بھی ہے، شادی شدہ ہوگا تو اس کو سنسار کرو، کموارا ہے تو 100 کوڑے مارو، شہر بدر کر دو. اب یہاں پر کیوں نہیں لوگ کہتے جی اگلی باتیں نہ کریں جی، جیسے وہ کہتے ہیں نا فرقوں میں نہ پڑھو. بھائی پھر ان باتوں کو بھی چھوڑو. جب قرآن کا حکم آ گیا ولا تقربوا الزنا، بس زنا کے قریب نہ جاؤ، تو بس یہاں پر ہی ٹکے رہو. کہو جی بس قرآن میں ہم تو اسی آیت کے اوپر جو ہے وہ مانیں گے کہ زنا کے قریب نہ جائیں. بھائی اللہ کو تو پتا تھا نا کہ انہوں نے زنا کرنا ہے، تو اگلے بھی معاملات اللہ نے سمجھا دیے کہ جو پھر زنا کے قریب جائے گا اس کے لیے یہ سزا ہے. جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ تو نہیں ہے کوئی آدمی کہہ سکتا نہیں جی بس اللہ نے حکم دے دیا ہے چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، بس ہم تو اسی آیت کے اوپر مانتے ہیں، اگلی باتیں ہم نہیں مانتے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ اسی طرح ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت پڑو، لیکن اللہ اور اس کے رسول جانتے تھے کہ میری امت جو ہے یہ فرقوں میں پڑے گی، اس لیے اللہ کے رسول نے نشاندہی بھی فرما دی. آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے گمراہ ہوں گے اور صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، ایک فرقہ. اور اس کی نشاندہی بھی آپ نے فرما دی. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے کے مطابق چلتا ہوگا وہ جنتی ہوگا. اب اللہ کے رسول اور صحابہ کے دور کے اندر وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کے اوپر صحابہ اللہ کے رسول چلتے تھے؟ کون سی چیز تھی؟ فقہ حنفی تھی؟ فقہ شافی تھی؟ فقہ جعفریہ، فقہ مالکیہ کوئی تھی؟ فرقے تھے؟ دیوبندی بریلوی تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا. صرف اور صرف قرآن اور حدیث.
آج بھی جو صرف اور صرف دو چیزوں کے اوپر قائم ہے وہ جنتی فرقے کی نشانی ہے. اس میں ایک اللہ کی کتاب، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. جو آج بھی قرآن اور حدیث کے ساتھ چمٹا ہوا ہے وہ جنتی فرقہ ہے. جس بندے نے قرآن اور حدیث کے ساتھ تیسری چیز کو شامل کر لیا نا وہ بندہ گمراہ ہے. جس نے قرآن حدیث کے ساتھ کوئی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فلاں چیز، فلاں فلاں، سہر وردی، قادری، فلاں فلاں، جو بھی کسی نے تیسری چیز اٹیچ کی نہیں وہ گمراہی میں گیا نہیں. صرف دو چیزیں ہیں جنت کی نشانی، قرآن اور حدیث. میرے پیارے بھائیوں، اب اس حوالے سے بھی تھوڑی سی آپ سے گفتگو کریں گے. کئی لوگ کہتے ہیں جی اہل حدیث کہلوانا فرقہ ہے. بھائیوں دیکھیں، سب سے پہلے مسلمان تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا. مسلمان ایک جماعت تھی. آپ ایسے سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی مثال ایک روٹی کی مانند تھی. روٹی کی تو اس روٹی میں سے سب سے پہلے ایک لقمہ، جسے پنجابی میں برکی کہتے ہیں، ایک لقمہ نکلا شیعہ کا، سب سے پہلا فرقہ شیعہ کا. دوسری برکی نکل آئی خارجی. تیسری برکی نکل آئی اس میں سے حنفی. چوتھی مرجیہ، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ. تو جی 8-10 فرقے جب بن گئے ایک روٹی، یعنی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ مسلمان جماعت کی مثال ایک گول روٹی کی مانند تھی. اب جب اس روٹی میں سے لقمہ نکلا شیعہ کا، خارجی کا، حنفی، مرجیہ، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، جب یہ لقمے اس میں سے نکلے، اب ایک لقمہ بچ گیا. جس نے صرف قرآن حدیث کو پکڑا ہوا تھا وہ بچ گیا، بقایا لقمے نکلتے گئے. اچھا، اب جو ایک لقمہ بچا ہے اس کو پوری روٹی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ہے تو وہ بھی لقمہ نا. اب کوئی خام خواہ ضد کرے تو نہیں جی نہیں، اب اس کو روٹی کہو. او بھائی، ایک لقمے کو روٹی کیسے کہیں؟ اصل، حالانکہ اصل وہی ہے، وہ کسی سے نہیں نکلا، اس سے سارے علیحدہ ہوئے ہیں. اصل وہی ہے، جو ہے ایک لقمہ ہے وہی جماعت اصل میں، لیکن اس سے مختلف جماعتیں فرقے نکلتے رہے. وہ قرآن حدیث کے ساتھ چمٹا رہا. روٹی کی مثال آپ ذہن میں رکھیں، لقمے نکلتے رہے. ہے وہ اب بچ جانے والا بھی ایک لقمہ ہی ہے، لیکن دراصل وہی جماعت ہے، وہی اصل ہے. تو اس لیے اب کہیں گے اس کو بھی لقمہ، یعنی کہیں گے اب اس کو بھی فرقہ ہی. جو قرآن حدیث سے چمٹے ہوئے ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت. اہل حدیث، اہل سنت مسلمانوں کے دو صفاتی نام ہیں. اب جو ان ناموں کے ساتھ، اس منہج کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، یہی حق ہیں، یہی اصل ہیں، باقی سب گمراہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.